السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتساما غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله مولانا الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے اس کی نعمتیں ہیں کہ اس نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہیں، جو ہم تمام کا خالق و مالک ہے، جس نے بے شمار نعمتیں ہمارے لیے عطا کی، اور اتنی نعمتیں عطا کی حتیٰ کہ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے۔ اس کے بعد کروڑوں درود و سلام ہو آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل اور آپ کے اصحاب پر، وہ اصحاب جن کی برکت کی بدولت ہمیں دین اسلام کامل اور مکمل طور پر ملا۔ ابھی قرآن کریم کی ایک آیت سورہ بقرہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ کوشش کروں گا میں اسی کے دائرے میں بات کرنے کی، لیکن اس سے پہلے
جو یہ ایام چل رہے ہیں جس کو اسلامی شمار کے حساب سے شعبان المعظم کا مہینہ کہا جاتا ہے، احادیث میں شعبان المعظم کے مہینے کی بڑی کثرت سے برکت آئی ہے، بڑی اہمیت آئی ہے۔ اگرچہ بہت سی احادیث ضعیف ہیں، لیکن شعبان المعظم کے مہینے کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے، اور صحیح حدیث روایات بھی موجود ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارکہ میں اکثر و بیشتر روزے رکھے۔ اتنی کثرت سے روزے آپ کسی مہینے میں نہیں رکھا کرتے تھے جتنے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ روزہ رکھتے تو ایسا لگتا تھا کہ آپ روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں، اور جب روزہ آپ ترک کر دیتے شعبان کے مہینے میں تو پھر آپ جو ہے روزہ رکھیں گے نہیں، ایسا خیال ہوتا تھا۔ یعنی اتنی کثرت سے شعبان کے روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو شعبان کے مہینے کی برکت کی بھی خاص اہمیت ہے، لیکن اتنی زیادہ اہمیت بھی نہیں ہے کہ لوگ اس مہینے میں حلوے اور پوریاں بنائیں، شعبان کی 15ویں رات کو جشن منائیں، یا چراغاں کریں، یا نئی نئی باتیں ایجاد کریں جو اسلام کے نمونے سے کہیں ثابت نہیں ہیں۔ اگر لوگ ایسی چیزوں کو ایجاد کریں تو یہ بدعت ہے، اور اسلام میں ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم ہے۔ لہذا شعبان کے تعلق سے جتنی احادیث آئی ہیں اس سے اہمیت تو ظاہر ہوتی ہے، لیکن بعض فضولیات جو اس کے اندر لوگوں نے رائج کر دی ہیں اور ان کو اسلام کا نمونہ سمجھ کر، اسلام کا طریقہ سمجھ کر، یا اسلام کے احکام سمجھ کر لوگ ان کو کرتے ہیں، وہ بدعت ہے۔ حتیٰ کہ ایک اور روایت بھی ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے عبادت کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا یہ مہینہ ایسا ہے جس کے اندر سے اعمال بنی نوع انسان کو اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ محاسبے کا مہینہ ہے۔ لوگوں نے عرض کیا رسول اللہ آپ شعبان کے اتنے روزہ رکھتے ہیں، آپ اتنی کثرت سے عبادت کرتے ہیں، حالانکہ آپ بخشائے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر اللہ نے اتنا کرم میرے اوپر کیا ہے، افلم اکون عبدا شکورا، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو آپ کثرت سے عبادت کرتے تھے، کثرت سے رات میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، تہجد وغیرہ پڑھتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے، اور امت کی بخشش کے لیے بھی دعائیں مانگتے تھے۔ تو یہ شعبان کا مہینہ بشارت دیتا ہے کہ آنے والا رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ صحابہ کرام کا طریقہ تھا رمضان کے 6 مہینہ پہلے سے رمضان کی تیاریاں شروع کر دیتے تھے، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا تو اس میں کثرت سے عبادت کرتے تھے۔ رمضان کے مہینے میں صرف رمضان کا روزہ ہی عبادت نہیں ہے، قرآن کی تلاوت بھی عبادت ہے، نوافل نماز بھی عبادت ہے، تسبیحات پڑھنا بھی عبادت ہے،
اگر ایک آدمی سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے تو وہ بھی عبادت ہے۔ حتیٰ کہ صحیح ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آنے سے قبل ہمارے اوپر ایک واعظ فرمایا، اور اتنا جامع انداز میں وہ آپ نے نصیحتیں فرمائی اور فرمایا اے لوگو تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے، قد اضلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے۔ اس مہینے کی کیا خصوصیات ہیں، اس کی برکتیں کیا کیا ہیں، چند پر روشنی ڈالی۔ آپ نے فرمایا وہ مہینہ برکت والا مہینہ ہے، اور اس میں عبادت کا معاوضہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ کتنا بڑھایا جاتا ہے؟ فرمایا اگر ایک بندہ سبحان اللہ غیر رمضان میں کہتا ہے اس کو 1 نیکی سے 10 نیکی ملتی ہے، اور رمضان کے مہینے میں وہی سبحان اللہ یا الحمدللہ کہنا کا ثواب 70 سے 7000 تک اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر نوافل نماز پڑھتا ہے تو اس کا ثواب غیر رمضان میں فرض نماز کی اہمیت کے برابر ہوگا، اور اگر رمضان میں اس نے فرض ادا کیا ہے تو 70 سے لے کے 700 تک اس کا ثواب ادا کیا جائے گا۔ یعنی اللہ رب العزت بے تحاشا اپنی نعمتیں اپنی مخلوق پر لٹاتا ہے۔ تو اس میں ہر چیز کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کو سنوارا جاتا ہے، اور جنت کے نہروں کے ایک ایسی ہوا چلتی ہے جو جنت کی نعمتیں ہیں، حوریں ہیں، سب کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کوئی نئی چیز آنے والی ہے، یعنی برکت کا مہینہ آنے والا ہے۔ وہ بھی یہ دعا کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت ایسا نیک آدمی اور ایسا نیک بندہ سے ہمارا نکاح کرے، تو وہ جنت کی روزیں بھی ان کا انتظار کرتی ہیں۔ تو رمضان کے مہینے کی بڑی اہمیت ہے، تو اس میں بہت بڑا ثواب ہے۔ اور اگر کوئی آدمی رمضان کے روزے کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی قضا رکھے، حدیث میں آتا ہے پوری عمر بھر اس کی قضا، اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اور جتنے بھی اعمال ہیں اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے سے اعمال کا بدلہ دلائیں گے، لیکن جب رمضان کے مہینے کی اور روزے کی فضیلت کی باری آئے گی تو فرمائیں گے اللہ رب العزت الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اب وہ بدلہ کس پوزیشن میں ہوگا، وہ کون سی نعمت عطا کرے گا؟ یعنی اس نعمت کا اختیار اللہ رب العزت نے اپنے قبضے میں رکھا ہے، اور فرمایا بندے کو سامنے کھڑا کر کے اللہ رب العزت اس سے دیدار کریں گے اور اس سے کہیں گے میرا بندہ مانگ، تو کیا مانگتا ہے؟ جو تو مانگے گا عطا کیا جائے گا، جو تو سوال کرے گا پورا کیا جائے گا۔ لیکن افسوس مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت خرخشے میں اور غفلت میں پڑی ہوئی ہے، اسلام کے دائرے سے بہت دور جا چکی ہے۔ نمونے کے طور پر رمضان کے 1 2 یا 4 روزہ رکھ لیتے ہیں کہ نہیں عید حلال ہو گئی، اور بعضے تو ایسے نامعقول اور اتنے نااہل ہوتے ہیں کہ وہ ایک بھی رمضان کے روزے نہیں رکھتے، اور عید کی نماز میں سب سے پہلے نہا دھو کر سب سے پہلے خوشبو لگا کر آگے راستے میں نظر آئیں گے۔ کہاں جا رہا ہے عید کی نماز پڑھنے کے لیے؟ کیوں جا رہا ہے؟ شرم نہیں آ رہی ہے تجھے؟ اللہ کے فرشتے لعنت کر رہے تیرے اوپر، تجھے شرم نہیں آ رہی ہے؟ یہ ان لوگوں کی عید ہے جنہوں نے مزدوری کی ہے، جنہوں نے محنت کی ہے، جنہوں نے مزدوری کی ہے۔ ایک آدمی اگر مزدوری کرتا ہے تو
مالک سے وہ بولے گا مزدوری دے، وہ مزدوری دے گا۔ ایک آدمی نے مزدوری نہیں کی ہے، وہ جا کے کہے گا مجھے مزدوری دے، اس کو مزدوری ملے گی؟ اس کو مزدوری دے گا مالک؟ تو نے ایک دن کام نہیں کیا اور مزدوری کے لیے کون سی مزدوری، کیسی مزدوری؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں اس آدمی پر جو رمضان کا روزہ نہ رکھے اور اس کے بعد میں عید گاہ میں سب سے پہلے پہنچ جائے۔ کیوں؟ رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد میں عید الفطر اس لیے آتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اس نعمت سے نوازے اور وہ جو ہے مزدوری کا بدلہ دیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت کے جب بندے عید کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ رمضان کا روزہ جو آدمی نہ رکھے اس پہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ آئیے حدیث کی روشنی میں کیا ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبے کی سیڑھی پر چڑھے، پہلی سیڑھی پر چڑھے آپ نے آمین فرمایا، دوسری پر چڑھے پھر آمین فرمایا، اور تیسری پر چڑھے پھر آمین فرمایا۔ جمعہ کی نماز کے بعد میں صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ خلاف عادت آپ کو ہم نے آمین کہتے ہوئے دیکھا، نئی بات معلوم ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام آئے، جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے، جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ اپنے روزہ رکھ کر اپنے گناہوں کی تلافی اور مغفرت نہ کروا سکے۔ اور پھر جبریل علیہ السلام نے اوپر سے فرمایا آپ ہمیں آمین کہو، تو چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، اور دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر فرمایا ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس کی زندگی میں اس کے والدین ملے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے، آپ نے فرمایا آمین۔ تو رمضان کے مہینے کی فضیلت اتنی بڑی ہے، اور جس کو نہ رکھنے کی بد دعا حضرت جبریل امین اور اوپر سے کائنات کے سردار آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر آمین کہنا، یہ اس ہلاکت کی طرف ایک اور اشارہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کو 3 جزوں میں بانٹا گیا ہے، 3 عشرے ہیں، اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ واخرہ عتق من النار۔ اس کے 10 عشرے رحمت کے ہیں، اللہ رب العزت کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے ان 10 عشروں میں، اور 10 عشرے اس کے مغفرت کے ہیں، اور 10 دن اس کے گناہوں سے، آگ سے اور جہنم سے خلاصی کے ہیں۔ چنانچہ رمضان المبارک کی مہینے کی برکت اسی سے زیادہ ہو جاتی ہے، کس سے؟ آئیے قرآن کریم کی روشنی میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ قرآن کریم کیا ہے؟ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت دینے والی ہے، اور حق و باطل کے درمیان میں تمیز کرنے والی ہے، حق و باطل کے درمیان سچائی اور جھوٹ کو جدا کرنے والی ہے، اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے والی ہے، نیکی اور بدی کا الگ الگ جدا کر کے بتانے والی ہے۔ تو یہ قرآن کریم بھی اسی ماہ مبارکہ میں نازل ہوا۔ کون سا قرآن کریم؟ جس کے لیے آج دشمنان اسلام جس کو مٹانے کے در پہ ہیں۔ بہت سے دشمنان اسلام اس کوشش میں ہے اس قرآن کو مٹا دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، آہستہ آہستہ کر کے اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، لیکن انہیں کیا معلوم ہے جس کی گارنٹی، جس کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا ہو، اور ساتھ کے ساتھ یہ حکم دیا ہو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ چنانچہ جتنی بھی آسمانی کتابیں آئی، صحیفے آئے، سب کے اندر رد و بدل ہوا،
تبدیلی ہوئی، لیکن قرآن کریم ایک وہ بابرکت کتاب ہے جو آسمانی کتاب ہے جس کے اندر ایک نقطے اور ایک زیر و زبر میں بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ بعینہ جو کا تو، جو آسمان دنیا پہ نازل کیا گیا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، مکمل کامل قرآن کریم موجود ہے۔ اور اسی کا خدشہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب وہی نازل ہوتی تھی تو آپ بار بار اس کو پڑھتے تھے، بار بار اس کو پڑھتے تھے، کہیں بھول نہ جاؤں، کہیں رہ نہ جائے، کہیں کوئی الفاظ مجھ سے چھوٹ نہ جائے، کہیں اس ذمہ داری سے میں اس ذمہ داری کو مکمل کامل کر نہ پاؤں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا تحرک لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے اور اس کو اطمینان سے سنیے، یہ ہمارا کام ہے آپ کے دل کو پر اس کو جمع دینا اور آپ کی زبان سے لوگوں کے سامنے بیان کر دینا۔ جس کی اللہ رب العزت نے گارنٹی لی ہو، اس کو دنیا کا کون سا انسان، معمولی انسان کی حیثیت کیا حیثیت ہے؟ انسان کی اصل کیا ہے؟ انسان جو غرور اور گھمنڈ میں اتنا اونچا اچھلتا ہے، بعض ٹائم میں سر اونچا کر کے کہ میں دنیا میں بہت اونچا ہوں، میں بہت بڑا ہوں، یعنی میرے سامنے کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو اجاگر کیا ہے، کیسے؟ فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيُّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا۔ زمین پہ اکڑ کر نہ چل، گھمنڈ کر نہ چل، یہ تیری خام خالی ہے، تیری کوئی حیثیت نہیں ہے، تیری کوئی حیثیت نہیں ہے جو تو اتنا گھمنڈ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حقیر نطفے سے ایک انسان کو پیدا کیا جو گھمنڈ کرتا ہے، حقیر پانی سے، حقیر مٹی سے، بعد آدم علیہ السلام کو بھی مٹی سے پیدا کیا، بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اسی پہ غرور کیا تھا ابلیس لعین نے، اسی پہ غرور کیا تھا خلقتہ من نار وخلقتہ من طین، میں آگ سے پیدا ہوں، یہ مٹی سے پیدا ہے، میں افضل ہوں، میں اس سے افضل ہوں، میں اس کو سجدہ کیسے کرے گا؟ مقصد سجدہ کرنا نہیں تھا، مقصد سجدہ کرنا نہیں تھا، مقصد حکم الہی بجا لانا تھا۔ تو ہمیں حکم الہی بجا لانا ہے، اور آدمی یہ دیکھے کہ اللہ رب العزت نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ رب العزت میں تنہائی میں ہوں، میں کھاؤں گا بھی، میں پیوں گا بھی، کچھ بھی کر لوں گا، یہ اس کی خام خیالی ہے۔ کیسے خام خیالی ہے؟ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں اللہ رب العزت کہاں ہے، کتنی دور ہے؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ اگر اللہ رب العزت دور ہو تو ہم زور زور سے پکاریں، اگر نزدیک ہو تو ہم مناجات اور سرگوشی کیا کریں۔ آیت نازل ہوئی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں اللہ رب العزت کہاں ہے، تو آپ کہہ دیجئے میں ان کی شیر رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي بشرطے کہ وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، وہ میرے اوپر ایمان رکھیں، میرے اوپر یقین رکھیں، میرے اوپر بھروسہ رکھیں۔ بھروسہ کامل ہوگا، ایمان اتنا ہی مکمل ہوگا۔ ابھی تو بہت سہولت مل گئی امت مسلمہ کے لیے۔ کون سی سہولت مل گئی؟ شروع میں جب رمضان المبارک کا مہینہ اور روزے فرض ہوئے تو پہلے ایسے نہیں تھے، ترتیب ہی الگ تھی۔ کھانا کھا لیا اس کے بعد میں روزہ شروع ہو گیا، پورا دن مکمل روزہ۔ شام کو افطار کرنے کے بعد میں آپ نے جو کچھ کھا لیا، اگر سونے سے پہلے کچھ کھا لیا، اگر آپ کی آنکھ لگ گئی اس کے بعد میں آپ کا روزہ شروع ہے۔
نہ رات میں آپ کھا سکتے تھے، نہ آپ جو ہے دوسری حاجتیں پوری کر سکتے تھے، نہ بیوی کے پاس میں لیٹ سکتے تھے، نہ کوئی اور سہولت کر سکتے تھے، ساری پابندیاں تھیں۔ جب ایک دو چندے واقعات ایسے نمودار ہوئے، ایک صحابی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی آیا، آ کر کہنے لگا گھر والی سے کھانے کے لیے کچھ ہے؟ نک نہیں ابھی تو نہیں ہے۔ نکے تو کچھ کرو انتظام کھانے کے لیے۔ دن بھر کھیتی میں سے تھکا ہوا آدمی تھک جاتا ہے تو اس کو سستی آئے گی، وہ تھوڑی بہت دیر لیٹ گیا یا ٹیکا لگا لیا، اس کے بعد میں نیند آ گئی۔ کھانے کا جب ٹائم آیا نک میں تو سو گیا، اس کا روزہ شروع ہو گیا، روزہ پہ در پہ روزہ۔ ایک اور واقعہ آیا، ایک صحابی آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ وقعت علی امراتی، میں روزے کی حالت میں اپنی عورت کے ساتھ میں ایسے ایسے ہو گیا۔ تو ایسے چند واقعات ہوئے آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو اللہ رب العزت کو ہماری اس حالت پہ ترس آیا، ہمارا پورا نظام بدل دیا اللہ رب العزت نے، اور نظام بدلنے کے ساتھ ساتھ میں اس کے اندر خصوصیت برکتیں اور نازل کر دی۔ کیسی برکتیں نازل کی؟ سحری کھاؤ جب بھی ثواب، افطار کرو جب بھی ثواب، دوسرا کھلاؤ جب بھی ثواب، دوسرا ایک کھجور کا پائے، ایک گلاس لسی پلاؤ تب بھی ثواب۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی روزہ دار کا روزہ افطار کھلائے تو اس کو بھی روزہ دار کے برابر ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے عرض یا رسول اللہ ہماری حیثیت تو نہیں ہے، ہم تو اتنا نہیں کھلا سکتے، کیونکہ ہم ناداری تھی، غریبی بہت زیادہ تھی، لوگوں کے پاس پیسہ نہیں تھا، پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے۔ آج اللہ رب العزت نے ہر قسم کی نعمت سے نوازا ہے، کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جو بندے کو میسر نہیں ہے۔ اس ٹائم میں کھانے کے لیے نہیں تھا، کھجوریں بھی مشکل سے ملتی تھی، ایک ایک دو دو تین تین رات کا فاقہ کرتے تھے۔ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو دو پتھر پیٹ کے باندھتے تھے، حضرت عمر فاروق حضرت ابوبکر صدیق نے پیٹ کے پتھر باندھے، اور جب حالات فراوانی کا آئے، بے شمار دولت آئی، صہیب رومی بلال حبشی جیسے رویا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کہیں ہماری ان محنت مشقت جو ہم نے امتحان کی گھڑیوں میں اپنا آپ کو ثابت قدم رکھا، کہیں ایسا نہ ہمیں دنیا میں ہی وہ نعمتیں مل رہی ہوں، ان نعمتوں کو دیکھ کے رویا کرتے تھے، کہیں ایسا تو نہیں اللہ رب العزت آخرت کے بجائے ہماری ان محنت اور آزمائش کے بدلے ہمیں نعمت دنیا میں ہی دے رہے ہوں۔ یعنی آخرت کی اتنی فکر تھی ان لوگوں کو۔ تو رمضان کے مہینے کی برکت ایسی ہوئی اللہ رب العزت نے حکم دیا نہیں آج کے بعد میں تمہارے لیے پوری رات حلال ہے۔ فرمایا حکم خداوندی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون فتاب علیکم انفسکم۔ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے پوری رمضان کی رات کو حلال کر دیا ہے، تم کھاؤ بھی پیو بھی، بیویوں سے بھی ملو، سب کچھ تمہارے لیے کھلا ہے پوری رات، اور رمضان کی برکت میں لکھا جائے گا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ تم رات کا معاملے کو عبادت میں تبدیل کر لو، رات میں عبادت کرو، اللہ سے مانگو، تنہائی میں ہو کے مانگو، تراویح کے ذریعے سے مانگو، دعاؤں کی کثرت رکھو، اور خاص کر افطاری کا جو وقت ہوتا ہے وہ دعا کی قبولیت کا ایک وقت ہوتا ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پاس میں بٹھا لیتے تھے افطار کے ٹائم میں، اور ان سے کہتے تھے دعا مانگو، اور خود بھی دعا مانگتے تھے، اور فرماتے تھے یہ قبولیت کا ٹائم ہے، اللہ رب العزت روزے کے وقت روزہ دار کے منہ سے جو ہے دعا جو کرتا ہے وہ دعا قبول کی جاتی ہے، اور روزہ دار کی جو منہ میں سے بدبو آتی ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجھے ساری دنیا کی عطروں اور خوشبوؤں سے زیادہ محبوب ہے۔ روزہ دار کی منہ کی بدبو اور جو خوشبو آتی ہے منہ میں سے بھوک کی خالی معدے کی وجہ سے ساری دنیا کی خوشبوؤں سے زیادہ محبوب ہے، اور پھر وہ بندہ میرا مجھے پکارے گا میں اس کی پکار نہیں سنوں گا۔ تو اس لیے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام، ہم نے تمہارے لیے رمضان کی رات کو حلال کر دیا ہے، پوری رات میں تم کھاؤ بھی پیو بھی۔ ایک اور اشکال، بعض آدمی میاں بیوی سو رہے ہیں اور رات کے ٹائم میں خلوت میں رہے،
نہانے کی حاجت ہوگی، نیند آ گئی، آدمی سو گیا اور آنکھ کھلی تو سحری کا ٹائم ہوا پڑا ہے، اب وہ سحری بھی نہیں کھا رہا ہے، میں تو ناپاک ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال ہوا، یا رسول اللہ اس پوزیشن میں کیا کریں؟ آپ نے فرمایا یہ تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، آپ ہاتھ منہ دھو، کھانا کھاؤ، اس کے بعد میں غسل کرو اور نماز پڑھو۔ یعنی کتنا آسان کر دیا ہے اسلام، دین کو اتنا آسان کر دیا ہے ہمارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حکم خداوندی سے ہمارے لیے رمضان اتنا آسان کر دیا، بہت آسان کر دیا۔ اور برکتیں کتنی، ایک فرض 70 فرض کے برابر، ایک نفل ایک فرض کے برابر، ایک بار سبحان اللہ کہنا 7,000 کے برابر، 700 کے برابر، ایک نیکی کرنا اس کا ثواب اتنا، اور اس کے اندر اتنی برکت ہے۔ اللہ رب العزت نے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، صحیح معنی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں اللہ رب العزت کہاں ہے، تو کہتے ہیں میں ان کے بالکل قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب وہ مجھے پکاریں گے میں ان کی پکار سنوں گا، میں ان کی پکار سنوں گا۔ وہ یہ نہ دیکھیں زور زور سے بولے، آدمی آہستہ آہستہ سرگوشی کر کے نماز میں پڑھتا ہے نا، اللہ رب العزت اس کو سنتا ہے۔ حتیٰ کہ فرمایا جو پہاڑوں کے غار میں ایک چینٹی حرکت کرتی ہے اس کی کھڑکھڑانے کی آواز مجھے آتی ہے۔ اللہ رب العزت وعنده مفاتیح الغیب، غیب کی ساری چابیاں اس کے پاس میں، اس کو سارا علم ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کتنی حرکت کر رہا ہے، کون کتنی بدماشی کر رہا ہے، کون روزہ رکھ رہا ہے، کون حرام گیری کر رہا ہے، کون کدھر جا رہا ہے، وہ سب کچھ معلوم ہے۔ ایک وقت آئے گا وہ سب کھول کھول کر اللہ رب العزت سب کے سامنے بیان کر دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صحیح معنی میں ہمیں اس رمضان کے مہینے میں اس کی راتوں کو اور روزوں کو اور دن کو اور قرآن کی تلاوت کو زیادہ سے زیادہ اس میں محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ وذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأعم وأعظم أكبر۔ وهم للصلاة